السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت مبارکہ کا تعلق 8واں سپارہ سورہ اعراف، 10واں رکوع، 31 نمبر آیت. یا بنی آدم، اے ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت لباس بھی تمہارا پورا ہونا چاہیے اور اس سے تم زینت حاصل کر سکو اتنا قیمتی بھی ہونا چاہیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اس لیے کہ انہ لا یحب المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے اللہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، بالکل پسند نہیں ہے، اللہ انہیں بالکل پسند نہیں کرتا. آیت مبارکہ کے اندر حق سبحانہ و تقدس نے سورہ اعراف میں مسلمانوں کو لباس اور لباس کی زینت کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. لباس کا بھی حکم دیا ہے، لباس کا بھی حکم دیا. لباس کا کام یہ ہے کہ وہ جسم کو چھپا لے. لباس کا کام یہ ہے کہ جسم کی اٹھان پتہ نہ چلے، جسم کے نشیب و فراز پتہ نہ چلے، جسم کی ساخت پتہ نہ چلے، اسے لباس کہتے ہیں، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو. اگر مرد نے بھی یا عورت نے بھی اتنا چست لباس پہنا ہوا ہے جس سے اس کے جسم کے مختلف حصوں کی ساخت سمجھ میں آ رہی ہے، تو کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے، کسی دیندار آدمی کا کہنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگا یا ننگی ہے. یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے کہ اگر جسم کی ساخت پتہ چل رہی ہے مرد عورت کی، اس کے جسم کا اٹھان پتہ چل رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے لباس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اسے لباس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا. لباس تو نام اس بات کا ہے کہ جسم ڈھک جائے، چھپ جائے، تستر ہو جائے، پتہ نہ چلے، معلوم نہ چلے، اور جسم اندر چھپا رہے اور لباس اوپر ڈھلکتا، جھولتا، آگے پیچھے ہوتا، ہلتا رہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ساخت کیسی ہے. پھر تو ہے یہ لباس. ادروائز اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرد بھی ننگا ہے اور عورت بھی ننگی ہے. اور کب ننگا اور ننگی ہے؟ جب پہنا ہوا ہے تو پہن کر ننگا ہے. بھئی بغیر پہنے تو ننگا ہے سمجھ میں آتا ہے، کپڑے نہیں ہے تو ننگا اور ننگی سمجھ میں آتا ہے، اور بھئی پہن کر بھی ننگا ننگی ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ننگا ہو گیا، وہ ننگی ہو گئی جس کا جسم اس کے کپڑوں کے بعد بھی پتہ چل رہا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. تو اے لوگو، اے بنی آدم، اے کامل الانسان کی اولاد، اے انسان، اگر اسے کسی ایسے پیراہے میں سمجھنا چاہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے، ترجمہ آپ نے اپنی زبان میں کرنا ہے، تو اس کا بہت سلیس ترجمہ، آسان ترجمہ جو کلک کرے ٹھک سے جا کر لگ جائے اور دماغ کے 14 طبق روشن کر دے، تو اس آیت کا معنی اے یا بنی آدم کا مقصد اے انسان کی اولاد، اے انسان کے بچے،
اے انسان کے بچوں، یہ اس کا ترجمہ ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم علیہ السلام وہ ابو البشر ہیں، ان کی اولاد کا مقصد انسان کی اولاد، انسان کے بچے. اب اس کی تفہیم اور اس کا اسلوب یہ مختلف زبانوں میں مختلف ہے. اردو زبان میں ایسے ہے، اے انسان کے بچوں، یا بنی آدم خذوا زینتکم، تم اپنے کپڑوں سے زینت بھی حاصل کرو، تستر بھی حاصل کرو. یعنی تستر کب ہوگا؟ جب سیدھے سادے ہلکے پھلکے سستے سے کپڑے بھی ہوں تو جسم ڈھک جائے گا. لیکن جسم سے کپڑے اور کپڑوں سے زینت کب حاصل کریں گے؟ جب پہنا ہوا لباس فاخرہ ہوگا، پہنا ہوا لباس قیمتی ہوگا. تو لباس جب قیمتی ہوگا تو آدمی عزت حاصل کرے. بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بھائی یہ تو 2-4-5 ہزار میں بھی ہو سکتا تھا، آپ نے 40-50 ہزار روپے اس پہ لگا دیے. بھائی یہ گھڑی تو سستی میں بھی ٹائم دے سکتی تھی، یہ گھڑی تو آپ نے اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے. اور بھائی یہ برانڈڈ چشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو ہلکے میں بھی کام ہو سکتا. اور بھائی یہ جوتا تو پریشان کرتا ہے کہ آپ نے یہ جوتا استعمال کب سے کرتے ہیں. تو برانڈڈ چیزوں میں آدمی عزت محسوس کرتا ہے. مہنگی چیزوں میں، قیمتی چیزوں میں جس کی قیمت زیادہ غالی اور ثمینہ ہو تو آدمی بھی محسوس کرتا ہے بھائی میں نے اچھی چیز پہنی ہوئی ہے. لوگ بھی محسوس کرتے ہیں بھائی اس میں اتنی سکت ہے، ورث ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے، یہ اتنی مہنگی چیزیں، جبکہ کم اور سستی چیزوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو اس نے اتنی مہنگی چیزیں پہنی. تو آدمی عزت اور زینت محسوس کرتا ہے، لوگ بھی اور وہ خود بھی، جب قیمتی لباس پہنتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ تم لباس اختیار کرو جس سے جسم ڈھک جائے، چھپ جائے. اگلی پچھلی صفوں میں لوگوں کو کھانے پینے کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر تمہارا چلنا لوگوں کو پتہ نہ چلے کیسے چل رہا ہے، کیسے چل رہی ہے. اگر ایسے ہے تو پھر تم بغیر کپڑوں کے گھوم پھر رہے ہو، گھوم پھر رہی ہو. تو کہا لباس پہنو تاکہ تستر ہو جائے، جسم چھپ جائے، پتہ نہ چلے کسی کو ساخت کا. اور پہنو اپنی طاقت کے مطابق، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا. اور کم از کم مسجد میں تو ضرور اچھے لباس کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ آیت مسجد اور نماز کے لیے اتری ہے. یہ آیت بازار اور شادیوں کے لیے نہیں اتری. آوے کا آوا بگڑ گیا. مسجد میں آدمی آتا ہے ایسے حال میں کہ آدمی کو خیال ہونے لگتا ہے کہ اور باہر کچھ کھڑے ہوئے ہیں، اندر تو نہیں آ گیا. یہ محلے کا نمازی اس حال میں آتا ہے، اس حال کے ایسے کپڑوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھے تو خیال ہوتا ہے کہ 2 باہر کھڑے ہیں، یہ تیسرا اندر تو نہیں آ گیا. اس کے کپڑوں سے محسوس ہوتا ہے یہ ایسا فقیر بن کر آیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ شادی بیاہ میں کہیں نہیں کہا، شادی بیاہ کے میٹنگ کے بارے میں، آفیسز کے بارے میں، دعوتوں کے بارے میں، انویٹیشن کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا خذوا زینتکم کہ مہنگے سے مہنگا پہنو. صرف مسجد کے لیے کہا. اللہ کی شان، مسجد میں سستے سے سستا، ہلکے سے ہلکا، پریشان سے پریشان لباس، نائٹ لباس میں، رات کے کپڑوں میں، کھانے پینے کے کپڑوں میں، ورکنگ کے کپڑوں میں، صفائی کے کپڑوں میں، کھانے بنانے کے کپڑوں میں، کچن کے کپڑوں میں آدمی پہنچا ہوا تھا. جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں حال یہ ہے، جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ عزت کیونکہ وہاں ہے اور یہاں عزت ہے نہیں. یا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ وہ میرا رب بھی تو میری اتنا فقیر ہے، اس نے کیا مجھے عزت دینی ہے؟ جو میرے سے زیادہ اپر کلاس، سپریم کلاس، سپر لوگ ہیں، جب میں وہاں جاؤں تو پتہ چلے میں نے کہا. یہاں رب دیکھے گا، رب بھی تو فقیر ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو. ہم نے اللہ کو فقیر بنا دیا، اس لیے ہم ہلکے کپڑوں میں یہاں آتے ہیں کہ ہم فقیر کے سامنے جا رہے ہیں. جب ہم کسی مالدار کے سامنے جاتے ہیں، کسی اپنے حیثیت آدمی کے سامنے، کسی میٹنگ میں، کسی شوٹنگ میں، کسی موقع پر، کسی ایونٹ میں،
کسی دعوت میں، کسی شادی میں، کسی نکاح میں، ہمیں کیونکہ وہاں باعزت لوگ نظر آتے ہیں، ہم باعزت لوگوں میں جاتے ہیں، باعزت لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، تو اس سے عزت کے لباس پہن کے جاتے ہیں، یا فقیر کے گھر میں آتے ہیں، فقیر کے سامنے سیدھا کرتے ہیں، فقراء کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی احساس اور ادراک نہیں ہوا کہ میرے ہینگ ہوئے ہوئے کپڑوں میں سب سے قیمتی لباس کون سا ہے، وہ پہن کر اللہ کو سیدھا کروں۔ اے اللہ تو نے دیا ہے، تیرے نام پر اسے سیدھے میں رگڑا ہوں۔ یہ ساری زندگی نہ صف اول والے، نہ کسی مولوی اور نہ کسی مفتی، کسی کے ذہن میں کبھی کہ بھئی قیمتی جوتی، قیمتی لباس، قیمتی گھڑی، قیمتی چشمہ، قیمتی پگڑی، قیمتی ٹوپی اللہ کے گھر کے لیے، اس لیے کہ اس اللہ نے دیا، کبھی اللہ کے دینے کا احساس اور ادراک ہوا تو آدمی یہاں لے کر آئے، پہن کر آئے۔ اللہ نے کہاں دیا ہمیں؟ تو میں اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم نے اپنی طاقت سے، ہوشیاری سے، علم کے ذریعے، اپنی چاپلوسی کے ذریعے، اپنے شارپ ہونے کے ذریعے، ہوشیار ہونے کے ذریعے کمائے۔ اس میں اللہ کا عمل دخل کیا کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر کوئی اچھی چیز پہن کر جائیں؟ تو بھائی قرآن حکیم میں آیت مبارکہ میں حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ نے ایک ایسا نقطے کی بات بتا دی، اللہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مسجد میں قیمتی لباس پہن کر آنے کے حق میں کیوں نہیں ہیں اور باہر قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہے حق، یہ ہے حکم، یہ ہے جگہ، یہاں وہ خرچ کرے گا جو باہر ولا تسرفوا اسراف نہیں کرے گا، جو باہر اسراف کر رہا ہے وہ یہاں قیمتی پہن کر نہیں آ سکتا۔ باہر اسراف چھوڑ دیجئے، وہ اماؤنٹ بچ جائے گی اچھے کپڑوں پہ، نمازی کے اچھے کپڑوں پہ لگ جائے گی، میرے آپ کے مسجد میں آنے والے جوتوں پہ لگ جائے گی۔ آدمی اہتمام سے مسجد کے لیے علیحدہ جوتے، علیحدہ ٹوپی، علیحدہ کپڑے، علیحدہ گھڑی اور والیٹ گھر میں رکھ کر آتا ہے، کہا فقراء کے درمیان جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ آدمی کو اس کا احساس نہیں، کوئی بات نہیں، اگر اچھا جوتا چلا گیا تو اللہ کے نام پہ سے میں حفاظت کروں گا، میں کوشش کروں گا، اندر لے کے جاؤں گا، آگے لے کے جاؤں گا، اپنے قریب رکھوں گا، ایسی جگہ رکھوں گا جہاں نماز پڑھوں وہیں قریب۔ آدمی 10 احتیاطیں کر سکتا ہے، اگر یہ دکھانے کے لیے اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، تیری نعمتیں میں ضرور اس کا اہتمام کروں گا، خذوا زینتکم، اس سے عزت حاصل کرو، اس سے عزت حاصل کرو، تم ایسا لباس پہنو تمہیں اچھا لگے کہ اللہ میں تیرے نام پر تیرے حکم کے پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو بھائی کیونکہ عمومی طور سے عرصہ دراز سے ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، مضمون آ جائے گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، پہلے بھی بہت دفعہ اس مضمون پر گفتگو کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن بہرحال ہم اور آپ تو ایک دوسرے کو بتا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ غلطیاں کہاں سے شروع ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے کام کی تھی، مفاد کی تھی، ہمارا اس میں من پورا ہو رہا تھا، ہمارا مفاد پورا، اس لیے ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کوئی کہنے والا نکما، لولا، لگڑا، غیر محقق، غیر عالم کوئی بھی آدمی ہو، اگر میرے مطلب کی بات کرے گا تو مجھے لولے لنگڑے کی سمجھ آئے گی، اور اگر میرے اگینسٹ کوئی بات کرے گا تو زمانے کا مفتی اعظم، شیخ العظم بھی، بیٹے کیا کر رہے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو میرے کوئی ایسی بات جو جا کے میری دم پر پیر آتا ہو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں۔ تو بھائی اسی میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے بات نکل آئی ہے کہ بغیر ٹوپی کے اللہ کے حضور مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آیت مبارکہ ایک آ گئی، ایک اور آیت یہیں اسی رکوع میں 10ویں رکوع میں، لا یفتننکم الشیطان، اے لوگو یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہ تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، کما ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو، کما ابویکم، تمہارے ماں باپ کو بھی تو اس نے جنت سے نکال دیا ہے، نکلوا دیا ہے، ینزعوا عنہما، ان کے بھی لباس اتر گئے، شرمگاہیں کھل گئیں، لباسہما لیوریہما سوآتہما، ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں کھل گئیں، تو کیا ہوا؟ وہ
شیطان کوشش کرتا رہا، آدم کھا لیجئے، آدم کھا لیجئے، یہیں رہیں گے، فکر نہ کریں، میں یہیں کا باسی ہوں، یہیں رہتا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ فقہا نے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کے اہداف میں سے بے راہ روی پر ڈالنے کے لیے سب سے پہلا کام جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا، ایسی چیز کھلائی، کھلا دینے کے بعد نتیجہ رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلا کہ آدمی جب دین سے بے راہ روی پر آتا ہے، جب اس کا لباس کم ہو، حیا کم ہو۔ جب تک لباس کم نہیں ہوگا، حیا کم نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی بے دین نہیں ہو سکتا۔ بے دین ہوتا جب ہے، جب اس کے اندر بے راہ روی کے جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب اس کے اندر یہ احساس اور حیا کا مادہ کم ہو جائے۔ اور حیا کب کم ہوتی ہے؟ جب جسم پر کپڑے کم ہوتے ہیں۔ جب جسم پر کپڑے پورے ہوں مرد اور عورت کے، تو پھر اسے بے حیائی کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا۔ بے حیائی کی ابتدائی سیڑھی ہے ینزع عنہما، لباس گر گیا، ختم ہو گیا، ننگے ہو گئے۔ سوآتہما، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے سامنے واضح ہو گئے، پھر شرم گاہوں کو اپنے پتوں سے ڈھکنے لگے۔ تو پہلا کام شیطان کا یہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ کے رخ پر ڈالنے کے لیے کوشش کی اس نے، وہ یہ کوشش کی کہ پہلے کپڑے کم ہوں گے، لباس کم ہوگا تو میرے کام کا بنے گا، اگر لباس کم نہیں ہوگا تو میرے کام کا نہیں بنے گا۔ یہ شیطان کا پہلا ہدف ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ اعراف اور 27 نمبر آیت، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوسری بات، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، معجم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حدیث مبارکہ، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام و صحابہ سب کے سب ٹوپیوں میں ملبوس، سردی کا زمانہ ہے، ٹوپیاں سر پر اور چادریں کندھوں پر، سردی کا زمانہ ہے، تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بھی، صحابہ بھی ٹوپی اور چادروں میں نماز پڑھیں۔ چادر اس لیے کہ موسم ٹھنڈا ہے، اور ٹوپی اس لیے کہ لباس کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام بھی ٹوپی پہنے ہوئے اور صحابہ بھی ٹوپی پہنے ہوئے۔ ایک اور روایت معجم طبرانی ہی کی روایت ہے، ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے کس وجہ سے ان کے سر پر نماز سے پہلے ٹوپی نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا، قریب آؤ، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پاس سے ٹوپی نکالی، اور وہ صحابی فرماتے ہیں، کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دست مبارک سے ٹوپی پہنائی اور فرمایا آئندہ اس کا اہتمام کرنا۔ یعنی نماز سے پہلے اس کی گنجائش محسوس نہیں کی آپ علیہ السلام نے، نماز پڑھ لے بعد میں بتا، کہا ایک نماز اور وہ بھی بغیر ٹوپی کے، آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کوتاہ نگاہ میں 58 احادیث، 58 احادیث تو ہماری نگاہ سے گزر گئی، اور بھی ہوں گی، ضرور ہوں گی، یقیناً ہوں گی، صرف ہماری نگاہ سے 58 احادیث گزر گئی جس میں نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی کا ذکر اور ٹوپی کا حکم موجود ہے۔ ایک حدیث کافی ہے مسلمان کے لیے، 58 احادیث تو میں نے اپنی نگاہ سے 1 2 3 4 5 6 58 احادیث تو ان آنکھوں نے دیکھ لی۔ جب اس کا ذکر آیا کہ بھئی ٹوپی 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 کی ضرورت ہے اور اہتمام ہونا چاہیے، تو پھر ہم نے بھی کتابیں کھولنا شروع کی۔ تو 58 احادیث تو صرف ہماری نگاہ سے، اور جو بڑے لوگ پتہ نہیں کتنی احادیث ان کی نگاہ میں ہوگی، کتنی احادیث ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی، اور بہت ساری احادیث ہوگی جس میں ٹوپی کا ذکر اور جس میں ٹوپی کا اہتمام۔ تو بھائی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ جائے تو بھائی کوا سفید ہوتا ہے، کر لیں کیا کرنا ہے۔ تو بھائی پہلی بات یہ، سب سے پہلی بات یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو با حیا رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رہے کہ کپڑوں کے لیے، تستر کے لیے، پہنانے کے لیے اللہ نے جسم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے سر کا حصہ ہے، اسے ڈھکا جائے، پھر نچلا حصہ پیٹھ اور پیٹ کا ہے، پیٹھ اور پیٹ کا ہے، ناف سے اوپر کا حصہ، اسے ڈھکنے کا حکم ہے۔ پھر ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک کا یہ سطر کا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے۔ پھر چوتھا حصہ ہے پیروں کا حصہ ہے۔ یہ چاروں کو اللہ نے غلاف میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اسے کپڑے پہنانے کا حکم دیا ہے۔ سر کو بھی ڈھانک کر رکھیے، پیٹ اور پیٹھ کو بھی ڈھانک کر رکھیے، سطر کو بھی ڈھانک کر رکھیے، پیروں کو بھی ڈھانک کر رکھیے۔ یہ 4 چیز۔ پیر بھی ڈھانکنا، جوتی پہننا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔ سر کو بھی ڈھانکنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔
پیٹ اور پیٹھ کو بھی ڈھانکنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں. تینوں کا ایک کرائٹیریا ہے، سر، پیٹ، پیٹھ ایک اور پیر تین. صرف شرمگاہ یہ فرض عین ہے. ہر موقع پر، دن میں، رات میں، مجمع میں، انفرادیت میں، تخلیہ میں، ہر موقع پر شرمگاہوں کو ڈھک کر چھپا کر رکھیے. دانستہ آویزہ کرنا حرام کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. غلطی سے ہو جائے تو توبہ ہو جائے گی، معافی مانگ لے معاف ہو جائے گا. اور اگر نماز کی حالت میں کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگا، بتانے پر سمجھانے پر نماز بدل لے، نماز لوٹا لے. ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ڈھکنا فرض عین ہے. سر کا ڈھکنا بھی سنت، پیٹ اور پیٹھ کا ڈھکنا بھی سنت، اور پیروں کو ڈھکنا بھی سنت. سوال یہ ہے کہ یہ خود ساختہ دین کب سے میرے آپ کے سامنے آ گیا؟ مجھے آپ کو کس نے سمجھا دیا؟ کیا کبھی ہم نے پیٹ اور پیٹھ ننگی کر کر کبھی مسجد میں، مہمان کے ہاں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، میٹنگ میں، دعوت میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، سواری میں، روڈ پر، اسٹاپ پر کبھی گئے؟ اتنا ہی جائز ہے یہ بھی جتنا سر ننگا کرنا جائز ہے. یہ کس نے دین سمجھا دیا کہ اس کے لیے دین اور ہے اور پیٹ اور پیٹھ کے لیے دین اور ہے؟ تینوں سنت ہیں. اگر ایک آدمی ننگے پیر چلے تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. جب آدمی اپنے جسم کو بچانا چاہتا ہے تو جوتی پہنتا ہے، کہیں گندگی نہ لگ جائے، کہیں پیر زخمی نہ ہو جائے، اس لیے جوتی پہنتا ہے. پیٹ اور پیٹھ میں کہیں مروت زخمی نہ ہو جائے، کہیں عزت زخمی نہ ہو جائے، اس کا احساس ہے. جوتی اس لیے پہنتا ہے کہ پیر زخمی نہ ہو جائے. پیٹ اور پیٹھ کو ڈھکتا ہے اس لیے ڈھکتا ہے کہ مروت اور عزت زخمی نہ ہو جائے. اور سر کو نہیں ڈھکتا چاہے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے، ایمان اسلام ذبح ہو جائے، کہا نہیں سر نہیں ڈھکوں گا. میرے بھائیوں، سر کا ڈھکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، سر کا ڈھکنا بھی سنت ہے جتنا پیٹ اور پیٹھ کا اگر کوئی حرم میں دیکھیے، حج کے موقع پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، مکس سارا مجمع ہوا کرتا ہے، تب بھی آدھے سے زیادہ مجمع کو اوپر کی چادر لینے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہوتا. انہوں نے گرمی کی وجہ سے گلے میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. لاکھوں عورتیں مسورات بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، پیٹ بھی کھلا ہے، پیٹھ بھی کھلی ہے، اس لیے کہ سنت ہے. اس کی موجودگی میں اگر وہ حرم کے اندر بھی موجود ہیں، مطاف کے اندر بھی موجود ہیں، قانون انہیں پابند نہیں کر سکتا کہ عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، تم اپنا پیٹ ڈھکو، تم اپنی پیٹھ ڈھکو. اگر اس نے گلے میں ڈالی ہے اور طواف میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تب بھی شرن جائز ہے، اس لیے کہ حکم دونوں کا ایک ہے، پیٹ اور پیٹھ کا بھی اور سر کا بھی. تو جب یہاں اجازت ہے تو یہاں بھی کر کے دکھائیں نا، پتہ چلے کہ آپ 100% دیندار ہیں، پتہ چلے کہ ہمیں دین معلوم ہے، پتہ چلے کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کیونکہ سر کا نہ ڈھکنا میرا ٹیسٹ ہے، میرا ذوق ہے. مجھے سر کے ڈھکنے میں ذلت محسوس ہوتی ہے. پیر اس لیے ڈھکتا ہوں، جوتی اس لیے پہنتا ہوں کہ گندگی نہ لگ جائے. جسم کے گندا ہونے کا خوف ہے، ایمان کے گندا ہونے کا احساس اور ادراک نہیں ہے. جسم کے زخمی ہونے کا احساس ہے، ایمان کے زخمی ہو جانے کا خوف نہیں. حیا سر سے آتی ہے اور شرمگاہ پر اس کی انتہا ہے. حیا کی ابتدا سر سے ہوا کرتی ہے. جن احادیث میں حیا کا ذکر ہے، کہا اے لوگو با حیا بنو، اللہ سے حیا کرو اور اپنے سر کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت کا مقصد اس میں تخیلات برے نہ آنے دو اور اسے ڈھک کر رکھو. پیٹ میں حرام نہ جانے دو اور پیٹ کو ڈھک کر رکھو. پیروں سے حرام کی طرف نہ چلو اور پیروں میں جوتیاں پہن کر رکھو. تو جہاں اللہ نے حیا کا حکم دیا ہے وہیں سر ڈھکنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ جس کا سر ننگا رہے گا کسی وقت بھی مرد کا چہرہ اور عورت کا چہرہ ننگا ہو جائے گا. پہلے سب سے پہلے بے حیا آدمی بنتا ہے سر ننگا کرنے سے. سب سے پہلے سر ننگا ہوتا ہے. کوئی سر ننگا کرنے پر آ کر رک جاتا ہے اور پھر وہ اپنا چہرہ ننگا نہیں کرتا. داڑھی اس کی رہتی ہے، عورت کے چہرے پر پردہ رہتا ہے لیکن سر پر پردہ نہیں ہوتا. وہ ماسک لگا کر چل رہی ہوتی ہے، چہرہ ننگا نہیں کرتی لیکن دوپٹہ بھی نہیں پہنتی. وہ مرد داڑھی تو نہیں کاٹتا، داڑھی رکھتا ہے لیکن سر ننگا رکھتا ہے. یعنی بے حیائی کا وہ ایک اسٹیج آ کر رک گیا. بے حیائی کی ابتدا سر ننگا کرنے سے ہوتی ہے. جب سر ننگا ہوا کرتا ہے تو پھر بے حیائی بڑھتی ہے مرد اور عورت کی. عورت کا حجاب ختم ہو جاتا ہے، مرد کی داڑھی ختم ہو جاتی ہے اور نیچے آتا ہے. اب وہ پیٹ اور پیٹھ میں ایسے ڈیزائن تلاش کرتا ہے کہ اس کو نقش کاری جو کچھ اس نے اپنے جسم پر بنوایا کیا ہے وہ مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے کہ میرے پیٹ اور پیٹھ اور بازو پر کچھ نظر آئے، جس کے لیے میں نے 80-85 ہزار روپے دیے ہیں.
اور نیچے آتا ہے تو پھر شرمگاہیں کھلنے لگتی ہیں. تو ابتدا ہے، ابتدا حیا کی ابتدا سر سے ہوا کرتی ہے اور انتہا شرمگاہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ابتدا جب آدمی سر ڈھکنا شروع کرے گا تو گویا کہ اس نے بے حیائی کا دروازہ پہلے دن بند کر دیا ہے. میرے محترم، افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 99% مسلمان نہیں نمازی، 99% مسلمان نہیں نمازی کو بھی ٹوپی میں عزت نظر نہیں آتی. نمازی یہاں نماز میں ٹوپی میں نظر آتا ہے، شادی بیاہ میں اس کی ٹوپی بھی گھر میں اور گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہوتی ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا مولوی صاحب یہ شادی ہے، پاگل ہوں کہ میں ٹوپی پہن کر آؤں گا؟ ٹوپی کو عزت کی چیز ہے. نمازی کے اندر بھی ٹوپی ذلت کی چیز ہے، مجبوراً یہاں پہنتا ہے کہ میری داڑھی بھی ہے. اگر کوریدنے بیٹھیں گے تو اتنے سارے خلفشار، اتنے سارے اندر کے خطرناک اور موذی تکلیف دینے والے بدبودار جذبات نکلیں گے کہ شبہ ہونے لگے گا کہنے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں. جب اندر کوریدنا شروع کریں گے نا کہ ٹوپی کی نفرت کیوں ہے اتنی، یہ کیا مصیبت اور عذاب آ گیا. صحابہ، تابعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹوپی کا اہتمام کرتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں، میں تو سونے کے وقت بھی ٹوپی نہیں اتارتا، تم نماز کے وقت بھی پہننے کے حق میں نہیں ہو. میں بیت الخلا جاتے وقت قضاء حاجت بشری تقاضا پورا کرنا جاتا ہوں تب بھی میں ٹوپی پہن کر جاتا ہوں. میرا نبی کہتا ہے میں اس وقت ٹوپی اتارنے کے حکم میں نہیں ہوں. تم نماز میں گنجائشیں تلاش کر رہے ہو کہ نماز ہو جاتی ہے؟ تم میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اتنے بے حیا ہو کر سامنے آتے ہو، اتنے جری ہو کر کہ اللہ بغیر اسی طرح بے ادب ہو کر حاضر ہوں گے. نماز پڑھوانی ہے پڑھوا لے، نہیں پڑھوانی نہیں پڑھوا. کہا بغاوت کے اس سے زیادہ عالم کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ باغی آدمی کیا ہوگا؟ 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینے، 1 سال، ساری زندگی بغیر ٹوپی کے گزار دی. بے حیائی کی ابتدا ہے سر ڈھکا ہوا ہونا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی آج بھی پوچھنا چاہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں مذاہب کی بات نہیں کر رہا، تمام مذاہب میں سر ڈھکنا پسندیدہ ہے، ننگا سر کرنا کہیں پسند نہیں ہے. نہ کسی امام کے ذریعے، نہ کسی مذاہب میں، نہ کسی مسالک میں کسی مولوی مفتی کا قیامت تک فتویٰ آ نہیں سکتا. وہ خطرے میں پڑ جائے گا جو کہ پسندیدہ عمل ہے سر کو ننگا رکھنا. آج تک قیامت تک آج تک موجود نہیں ہے. ذمہ داری سے عرض کرو، پوری دنیا کے دارالفتوا کو چھان لیجئے، کسی نے آج تک یہ فتویٰ دینے کی ہمت اور جسارت نہیں کر سکتا کہ ٹوپی پہننے کے مقابلے میں ننگا سر رکھنا زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پسند کیا ہے؟ ننگا سر یا ڈھکنا؟ اے میرے امتیوں، مجھے تو سر ڈھکنا پسند ہے. اللہ کے نبی آپ کو پسند ہوگا، ہمیں پسند نہیں ہے. پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں، پھر بھی ہم نمازی ہیں، پھر بھی ہم اس کے امیدوار ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے نبی کی اتنی سی بات ماننے کو تیار نہیں، اور میں سارے گناہ اور بدماشیاں کرنے کے بعد میرا رب اور میرا نبی میری سفارش کرے گا. میرا نبی کہتا ہے کہ میں قضاء حاجت کے موقع پر بھی سر ننگا نہیں کرتا، تو نماز کے وقت بھی نماز اور سر کو ڈھکنے کے حق میں نہیں ہے، اور مجھ سے چاہتا ہے میں تیری سفارش کروں، مقام محمودہ پہ پہنچ کر میں تیرے لیے اپنے رب سے درخواست کروں. تو میری اتنی ماننے کو تیار نہیں اور مجھ سے چاہتا ہے کہ تیرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروا دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ بتائیے آپ کا عمل کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے سر ڈھک کر رکھا یا سر ننگا رکھا؟ کہا میں نے تو ڈھک کے رکھا. کہا لیکن ہمارے بس کا نہیں ہے سر ڈھک کے رکھنا. اللہ کے نبی آپ بتائیے اس میں عزت ہے؟ کہا تو اپنے ایمان کو پرکھ پہلے کہ تو نبی سے پوچھتا ہے کہ اسے سر ڈھکنے میں عزت ہے یا عزت نہیں ہے. کہا تو اپنے ایمان کی خبر لے پہلے. اللہ کے نبی مجھے تو عزت نظر نہیں آتی. کہا پھر مجھے تیرے سینے میں ایمان نظر نہیں آتا. اگر تجھے میرے عمل میں عزت نظر نہیں آتی، شادی بیاہ کے موقع پہ تو سر ڈھکنے کے حکم میں نہیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں آدمی محسوس کرتا کوئی خاص لوگ موجود ہیں، 4 لوگ موجود، کہا نہیں ٹوپی نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ کے میرے کوئی پاگل دیوانے بچے بھی ٹوپی پہن لیں، نہ ٹوپی اتارو بیٹے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کوئی مولوی کے بچے تھوڑی ٹوپی. پاپا میں حفظ کرتا ہوں. کہا بیٹے حفظ مدرسے میں کرتا نا، یہاں تھوڑی کر رہے تھے. لوگ مجھے تانا دیں گے تمہارا بچہ کب سے ٹوپی پہننے لگا ہے. حافظ بچے کو ساتھ لے جانے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، ایونٹس میں، باہر شادی بیاہ میں ہم اپنے بچوں سے کہتے بیٹے تو حفظ کر رہا ہے تو ٹوپی تھوڑی تو نہیں، ایگریمنٹ حفظ کے ساتھ کیا، ٹوپی کے ساتھ کیا. جس بچے کے ماں باپ کے یہ خطرناک جذبات ہیں، وہ کیوں حفظ کروا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ وہ کیوں مکتب میں بھیج رہے ہیں؟ وہ کیوں اساتذہ کو ذبح کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی تربیت کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر رہے ہیں؟
کیا ہو گیا ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کے سر ڈھکنے کو تو پسند نہیں ہے اور بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں؟ ایک وہ طبقہ جو ہر وقت سر ڈھکتا ہے، ایک ہر وقت دو جماعتیں ہیں، سر ڈھکنے والا ہر وقت، سر ننگا رکھنے والا ہر وقت، اور تیسری جماعت ہے بر وقت۔ ہر وقت والی دو جماعتیں، ہر وقت سر ڈھکا ہوا ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے سفر حضر کھاتے پیتے ہر وقت سر ڈھکا۔ چھوٹے بچے عادی ہو جاتے ہیں نا، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کہا ٹوپی کا ہے، کوئی بات نہیں یار، کہیں ڈیش بورڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں تلاش، نہیں بابا اچھا نہیں لگ رہا مجھے، میرا سر ننگا ہے۔ باپ کہتا ہے تیرا باپ ساری زندگی سے ننگے سر گھوم رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کس مولوی نے پٹی پڑھا دی ہے؟ بابا مجھے، وہ 8 سال 10 سال کا حافظ بچہ جو حفظ کر رہا ہے، کہا بابا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں ننگے سر گھوم رہا ہوں۔ یہاں بغیر کپڑوں کے حیا باقی نہیں رہی، اور جس بچے کے اندر ٹوپی کا احساس پیدا ہو گیا، ہم اسے کھرچ کر ختم کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسی، یہ اتنے غلو کی ضرورت نہیں ہے، اتنا غالی ہو گیا تو، اتنا بنیاد پرست ہو گیا تو۔ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے میری اتنا بے حیا بے غیرت بن کر زندگی گزار، تجھے کس نے حیا والی زندگی سمجھا دی ہے؟ دیکھتا نہیں تیرا باپ کتنا بے غیرت ہے؟ تیرا باپ تو نماز کے وقت نہیں سر ڈھکنے کو تیار، اور تو باہر نکلنے کے وقت، آؤٹنگ کے وقت بھی کہتا بابا میں ٹوپی، گھر سے ٹوپی، کہا نہیں بیٹھ جاؤ گاڑی میں، ختم کرو، کوئی ٹوپی ضروری تھوڑی ہے۔ مجھے اور آپ کو میری اولاد مرنے سے پہلے سمجھانا چاہتی ہے، اور ہم کیونکہ طے کیا ہے کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے طے کیا کہ سر کو نہیں ڈھکنا۔ اگر سر کو ڈھک لیا تو پھر بہت ساری آؤٹنگز ختم ہو جائیں گی، پھر بہت ساری میٹنگ سیٹنگ، بہت سارے مشورے، بہت سارے رابطے، بہت ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، میں اعتماد، اطمینان، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ٹوپی پہن کر اہتمام کیجئے، انشاءاللہ الرحمن دن میں 24 گھنٹے میں آدھے سے زیادہ گناہوں سے میں اور آپ دور ہو جائیں گے۔ ٹوپی والوں کے نہ کوئی قریب آنا چاہتا ہے 2 نمبر، ٹوپی والوں کے نہ کوئی قریب آنا چاہتا ہے 2 نمبر۔ پرسوں شارع فیصل پر سواری کے دوران میں نے بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی، تو ٹریفک پولیس نے روکا اور سائیڈ میں کہتے سائیڈ میں آ جائیے، اور کہا جی، کہا کوئی ناجائز کوئی حرام نہیں ہے، صرف 520 روپے کا چالان کٹوائیے اور جائیے۔ بس جب ٹوپی اور داڑھی ہو تو آدمی سامنے والا خیال کرتا ہے کہ ابھی اس وقت کیا کرنا ہے۔ جب اللہ دوسروں کو توفیق دیتا ہے تو مجھے توفیق نہیں دے گا داڑھی ٹوپی پر کہ میں 2 نمبر کام نہ کروں۔ میں اور آپ ٹوپی کا اہتمام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پھر سیدھا ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم حکومتوں کو برا نہ کہیں، میں اور آپ خراب ہیں۔ میں اور آپ تو اللہ کی اتنی سی ماننے کو تیار نہیں، نظام بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ 80% نمازی نماز پڑھنے کے بعد گیٹ سے پہلے ٹوپیاں جیب میں آ جاتی، اس لیے کہ عزت کی بات ہے، کوئی مجھے مسجد سے باہر ٹوپی میں نہ دیکھ لے، کوئی مجھے آفس میں ٹوپی میں نہ دیکھ لے۔ تو ایک طبقہ ہر وقت ٹوپی اور ایک طبقہ ہر وقت ننگے سر، ہر وقت ٹوپی، ہر وقت ننگے سر، اور بر وقت ٹوپی۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے بر وقت ٹوپی مل گئی ٹھیک ہے، ٹوپی نہ ملی ٹھیک ہے، کسی نے دے دی تو ٹھیک ہے، شوق پورا کر لیا کسی نے اپنا۔ میرے پاس 150 روپے نہیں ہے کہ میں ٹوپی پر خرچ کروں، میرے پیسوں میں اللہ نے ایسی برکت نہیں رکھی، میرے پیسوں کو حلال کاموں کے لیے اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ میں ٹوپی کے لیے کبھی میں نے خرچ کیا ہوں، اس لیے کہ میں اس میں عزت سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں لباس کے چاروں حصوں کو لباس کا حصہ کہا ہے۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے، صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ذمی لوگ جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے، جو مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے، جو اپنے سابقہ مذہب پر رہنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز طے ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئیں، بہت سارے نظام کو بہتر بنایا گیا،
سسٹم میں لایا گیا، حکومت کو حکومت بنایا گیا، ریاست کو ریاست بنایا گیا، با اختیار لوگوں کو اختیار دیا گیا. ایسی صورت میں ذمی وہ لوگ کہلاتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے مسلمان ہونا چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہتے. مسلمان نہیں ہوں گے تو ٹیکس دیں گے، کہا بالکل ٹیکس دیں گے، لیکن سابقہ مذہب کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں آپ کے مذہب میں عزت نظر نہیں آتی، ذبح کر دیں گے، ذبح ہو جائیں گے، مار دیں گے، مر جائیں گے، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. ہمیں یہاں سے ملک بدر شہر بدر کر دیں، ہمیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوں گے. پھر ایسے لوگوں کے لیے حق سبحانہ تقدس کے احکامات موجود ہیں. ان سے ٹیکس لیجئے اور ان کی حفاظت کیجئے. اسے ذمی لوگ کہتے ہیں، اسے ذمی کہتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں ذمی لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا. کہا آپ جب مسلمانوں کی آبادیوں سے گزریں گے تو اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر باعزت ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے. تم یہاں سے گزرو گے مسلمانوں کی آبادیوں سے تو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چلو گے، گھوڑا بھی اور تم بھی، تاکہ دور سے دیکھنے والا محسوس کر لے یہ ذمی ہے، مسلمان نہیں ہے. کا اور کوئی کنڈیشن؟ کہاں اور بھی کنڈیشنز ہیں. اور کیا چیزیں؟ کا اور چیزیں یہ ہیں کہ تم پگڑی نہیں پہنو گے. اگر تم پگڑی پہنو گے اور ہم بھی پگڑی پہنیں گے تو ذمی اور مسلمان سواء علیہم انذارک و عدم انذارک، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں برابر. تم خبردار کبھی قطعاً پگڑی نہیں پہنو گے. تم پگڑی پہنو گے تو مسلمان اور ذمی میں فرق نہیں رہے گا. اس لیے اگر مسلمان اور ذمی کہیں موجود ہوں تو پگڑی والا مسلمان دور سے پتہ چلے گا اور غیر پگڑی والا ذمی دور سے پتہ چلے گا. کا اور کوئی کنڈیشن ہے؟ کہاں ایک اور کنڈیشن بھی ہے. کہ وہ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ تم ٹوپی نہیں پہنو گے. ٹوپی عزت دار لوگ پہنتے ہیں، یہ حیا کو باقی رکھنے کے لیے، اور تم بے حیا ہو. تمہیں جس رب نے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اتنی نعمتیں اللہ کے دینے کے بعد بھی تم میرے رب کو، میرے نبی کو ماننے کو تیار نہیں، تو تم اس قابل ہو کہ تم عزت والا کوئی لباس نہیں پہنو گے. یہ ٹوپی عزت کی چیز ہے، حیا کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے، علو شان کی چیز ہے، اللہ کی رحمت کو اتارنے کی چیز ہے، اور تم اللہ کی رحمت کے قائل نہیں ہو. تم دور سے ہمیں نظر آنے چاہیے کہ تم بغیر ٹوپی کو تم ذمی ہو، اور یہ مسلمان ہے، یہ ٹوپی والا ہے. میرے بھائیو، تاریخ کے پیچھے جائیں گے تو بہت کام خراب ہو جائے گا. یہ تو ٹوپی نہ پہننے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کس کولم کو پورا کر رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے کس کنڈیشن کو پورا کر رہے ہیں. یہ میرے مسلمان بھائی نادان ہیں، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. چاہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ننگے سر آنے کی وجہ سے پوری دنیا کے کفر کو کتنا فائدہ اور اسلام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہم صرف یہ نہ سوچیں کیا ہو گیا ہے، اگر بغیر ٹوپی کے تو کیا ہو گیا ہے. حضرت عمر نے ایک کنڈیشن طے کی ہے کہ ذمی ٹوپی نہیں پہنے گا اور مسلمان ٹوپی پہنے گا، اس لیے کہ یہ عزت کی چیز ہے اور ذمی کو عزت نہیں دینی چاہیے. ذمی باعزت نہیں ہو سکتا. ساری دنیا میں بغیر ٹوپی والے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی مردم شماری میں مسلمان ہیں، لیکن وہ ہیں ہمارا حصہ. کہا تم کیسے کہتے ہو، کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں. یہ ہے وہ آج کے سارے مضمون کا خلاصہ اور سارے مضمون کا عرق. کہا میں کہاں دیکھوں، کہا کہیں نہ دیکھ، کہیں نہ دیکھ، مسجد نبوی میں جا کر دیکھ. کہا جو ان کے یہاں سب سے بڑی مسجد اور سب سے بڑے کی مسجد ہے، وہاں جا کر دیکھ کتنے تجھے بغیر ٹوپی کے نظر آئیں گے. کہا کسی مسجد میں جا کر دیکھ لے، تجھے میرے کورم والے زیادہ نظر آئیں گے، اور جو خود مسلمان کہلاتے ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہی بتائیں گے میں ذمی ہوں، مسلمان نہیں ہوں. وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد بتائیں گے تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہوا تھا، معاف کر لیجئے گا، اصل تو میں صبح سے شام تک ذمی ہی ہوں، اصل تو صبح سے شام تک میں آپ کے کورم کا حصہ ہوں. میرے بھائیوں، بین الاقوامی بنیادوں پر سوچنا شروع کرو، اقوام عالم کی بنیاد پہ سوچنا شروع کرو. مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ اگر میں نے بغیر ٹوپی نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا. ساری دنیا، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. کہا میں تمہیں دکھاؤں مسلمانوں میں پاکستان میں کتنے ذمی ہیں. اس لیے آپ کو یہ بات سن کر حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے
میرے اور آپ کے نظام میں سب سے زیادہ پوری دنیا کا کفر اور شرک اور یہود و نصارہ حضرت عمر کے لا کو فالو کرتے ہیں، اور کہا حضرت عمر نے یہ لا بنایا ہے کہ حضرت عمر کی تحریر کی بنیاد پر، ایگریمنٹ کی بنیاد پر کہا 97% مسلمان ذمہ ہیں، جو میرے آپ کا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بتا دیا ہم ذمہ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے، ہم نماز کے وقت پہننے کے حق میں نہیں ہیں، تو باہر کیسے پہنے؟ باہر کیوں پہنے؟ ہمیں تو نماز میں عزت نظر نہیں آتی، ہم تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے وقت اس کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ میں باغی نہیں ہوں، میں سجدہ کروں۔ اے میرے بندے، تو سجدہ تو کر رہا ہے، بغاوت کے ساتھ کر رہا ہے۔ تجھے میں نے کتنی دفعہ تیرے کانوں تک یہ بات پہنچا دی، کبھی تحریر کے ذریعے، کبھی تقریر کے ذریعے، کبھی جمعے کے ذریعے، کبھی کسی موقع پہ، کبھی کسی موقع پر، تو ماننے کو تیار نہیں۔ اگلی اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک اصول ہے، میرے بھائیوں، یہ 5 منٹ آج تاخیر سے ہوگی نماز، بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، مضمون میں توسع زیادہ تھی، میں ناڑی نکما آدمی ہوں، میں نہیں سنبھال سکا، نہیں سمیٹ سکا اس مضمون کو۔ اگلا مضمون پھر محرم الحرام سے متعلق دونوں تینوں مضمون چلانا مشکل ہوتا ہے، تو اگلی بات عرصر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ حساس بات جو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے مسلمان بھائیوں سے، نمازیوں سے عرض کر رہا ہوں، جو ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے، نمازیوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ قانون الہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ مجھے بدلنا ہے، آپ کو بدلنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں بدلنی ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ ہم اللہ کو نہ پرکھیں، اللہ کو کمزور نہ جانیں، اللہ کو فقیر نہ سمجھیں۔ اللہ طاقت والا رب ہے، وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، آج تک اور قیامت تک جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ہم اس اللہ کے نظام سے نہ ٹکرائیں، خدا کے لیے نہ ٹکرائیں۔ یہ ظاہری زندگی اللہ سے ٹکرانے کی ہے، اللہ کو چیلنج کرنے کی ہے۔ یہ ظاہری زندگی اس لیے کہ باڈی لینگویج اللہ کو بتاتی ہے کہ اللہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، زبان سے نہ بھی کہیں۔ وہ آخری بات، آخری جملہ یہ ہے، جو آدمی زندگی میں جس حال کو قبول کر لیتا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی ساری تقریر اور سارا مضمون۔ جو آدمی زندگی میں جس حال کو قبول کر لیتا ہے، جو آدمی زندگی میں جس حال کو قبول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے حال کو، اسی حال کو قبول کر لیتا ہے۔ جو آدمی زندگی بھر نمازیں، سفر، حضر بغیر ٹوپی کے، تو اس کی موت بھی بغیر ٹوپی کے آئے گی۔ جو آدمی زندگی میں بغیر داڑھی کے رہنے کو پسند کر لے گا، قیامت اس کی موت بھی بغیر داڑھی کے ہی آئے گی۔ وہ اللہ کے حضور، نبی کے حضور بھی بغیر داڑھی کے حاضر ہوگا، اور وہاں جا کر کہہ رہا ہوگا، اے اللہ کے نبی، میں ساری زندگی آپ کی سنت کو ذبح کرتا رہا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے، اب اس وقت تھوڑا سا کنارے ہو جاؤ، سنت والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ جو آدمی سود کا خوگر ہو جائے گا، اور جو آدمی بینک کی نوکری کو برا نہیں جانے گا، جب وہ اس حال میں اللہ سے راضی ہو جائے گا، اس حال کو اختیار کر لے گا، تو اس کی موت بھی سود پہ ہی آئے گی۔ جو آدمی پینے پلانے کا عادی ہوگا، اس کا عادی ہو جائے گا، تو اس کی موت بھی پینے پلانے کے ساتھ ہی آئے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جس نے جس حال کو زندگی میں قبول کر لیا، اس لیے کہ اللہ نے بہت لمبا وقت دیا ہے مجھے اور آپ کو، جس نے جس انوائرمنٹ میں اپنے حال کو قبول کر لیا ہے، اللہ کا وعدہ اس کی موت بھی اسی حال میں۔ تو میرے بھائیوں، کتنی خطرے کی بات ہے، ہم نے اسے ہلکا جانا کہ ہم نے ایک نماز، دو نماز، 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، ساری زندگی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اللہ کو بتانا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ مرنا بھی اسی حال میں چاہتے ہیں؟ ہم کہیں یا نہ کہیں، اللہ کو ہم میسج ہر نماز میں دے رہے ہیں۔ جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا، وہ میسج دے رہا ہے کہ میں اسی حال میں مروں گا۔ جو آدمی ٹخنے ننگے نہیں رکھتا مرد ہونے کے باوجود، جو بچہ بچی فیشن کے اعتبار سے بالوں کو بڑھا کر رکھتا ہے، کپڑوں کو تنگ رکھتا ہے، کپڑوں کو کم رکھتا یا رکھتی ہے، اس بچے بچی کی موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ یہ رب کا وعدہ ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، الا یہ کہ اللہ اعلان، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ہم تو اس کے حق میں ہی نہیں ہیں کہ ہم توبہ کریں۔ اے اللہ، ہم نے ساری زندگی بغاوت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھی ہیں، بغیر چہرے پر داڑھی کی نمازیں پڑھی ہیں، اور ٹخنے کو ڈھک کر نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ، ہم باغی کب ہیں؟ ہم باغی نہیں مانتے، ہماری موت بھی اللہ کا وعدہ اسی حال پر آئی ہے، الا یہ کہ میں اور آپ توبہ کریں، میں اور آپ توبہ کریں۔
یہ آخری درخواست ہے آپ حضرات سے میرے بھائیوں، طبیعت میں آئے یا نہ آئے، میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، آپ کی ذمہ داری ہے مجھے سمجھانا بتانا، ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی میری طبیعت میں آئے یا نہ آئے، آج جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت ماذ نفل پڑھ لیں۔ اے اللہ، آج تک ہم نے جتنی نمازیں بغیر ٹوپی کے پڑھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم بغاوت کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم آپ کو سیدھا باغی بن کے کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں تو آج پتہ چلا کہ حضرت عمر نے ہمارے لیے معاہدہ کیا تھا کہ مسلمان ٹوپی پہنے گا اور ذمی اور کافر اور غیر مسلم ٹوپی نہیں پہنے گا۔ اللہ، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، آج پتہ چل گیا ہے۔ اللہ، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم سر ڈھک کر عام حالات میں بھی میں اور آپ اگر باہر کی زندگی میں ٹوپی پہننا شروع کر دیں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی نظام، کسی حکومت کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مسلمان ٹوپی پہننے پر آ جائے، آدھے سے زیادہ 24 گھنٹے کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ